السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تعلیم القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیات 16 تا 18 تک تلاوت، ترجمہ اور تسہیل و تبصرہ عرض ہے۔ ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موضع قرآن سے لیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہیں جنہوں نے خرید کی راہ کے بدلے گمراہی، سو نفع نہ لائی ان کی سوداگری اور نہ راہ پائے۔ ان کی مثال جیسے ایک شخص نے سلگائی آگ، پھر جب روشن کیا اس کے گرد کو لے گیا اللہ ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں، نظر نہیں آتا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ سورہ بقرہ شروع ہوئی تو پہلی چند آیات میں، آیات نمبر 5 تک، 1 سے 5 تک جو مخاطبین تھے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ یہ یوں کہیے کہ قیامت تک کے مسلمان تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ پھر آیت نمبر 6 تا 7 میں جو مخاطبین شامل کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ منکرین کی بات فرمائی، انکار کرنے والوں کی۔ اور آیت نمبر 8 سے تاحال بات چل رہی ہے منافقین کی۔ ابھی ہم آیت نمبر 18 تک آج انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سب منافقین کی بات چل رہی ہے مسلسل۔ منافقین ظاہر سی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، ان کے دل سے انکار کرتے ہیں۔ تو ان کی کچھ صفات سامنے آئیں، جیسا کہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے ملک میں فساد نہیں کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی کہ ان کی جو اصلاحات ہیں وہ بظاہر لگتی ہیں
کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ این جی او کام کر رہی ہے، وہ این جی او کام کر رہی ہے، لیکن اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہی فساد کرنے والے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی ہیں بگاڑنے والے، یہ اپنے شعور کو نہیں پہچانتے۔ اور جب کہیں ان کو پھر دوسری ان کی صفت آئی، ان سے کہا جائے کہ بھئی تم ایمان لاؤ ایسے جیسے دیگر مسلمان ایمان لائے ہیں، مسلمین عہد نبوی کی طرح سے ایمان لاؤ، جس میں کم سے کم درجے کے بھی لوگ مسلمان ہیں، وہ کیسے ہیں ایسا تو ایمان لاؤ کم از کم۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو سفہا ہیں، یہ تو سفہا ہیں۔ اللہ نے پھر جواب دیا کہ نہیں، اصل میں تو تم ہی بے وقوف ہو، تم ان کو بے وقوف کہہ رہے ہو۔ پھر تیسری بات کے سامنے آئی کہ اور جب ملاقات کریں مسلمانوں سے کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، اور جب اکیلے میں جاویں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے، ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی آیت جو اللہ سے شروع ہو رہی، لفظ اللہ سے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کی شرارت کو۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی ایک مثال دی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ وہی ہیں جنہوں نے خرید کی راہ کے بدلے گمراہی، راہ کے بدلے گمراہی خرید کی انہوں نے، اور ان کی سوداگری، ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی، اور وہ ہدایت پہ نہیں آ سکے، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم پیشوا ہیں، جیسے کہ دیگر کفار ان کے ذہنوں میں یہ تھا ہم تو بڑے پیشوا ہیں، ہمارے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں پہ چل کے آنے والے دیگر انبیاء وہ قتل تک کر دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی ایک تو یہ تھی کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں کھولی تھیں کہ وہ ہر آدمی جا کے ان کو پڑھ لے یا اپنے پاس رکھ لے یا گھر میں اس کی تلاوت کرے یا مسلسل اس کو دیکھتا رہے، بلکہ اس زمانے کے رہبان یعنی کہ جو اللہ والے ہیں وہ اور علماء جو اس کا علم رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو یہ تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو لے کے چلنا ہے، بتانا۔ اور یا اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر بگاڑ آ جائے گا تو نبی آئے گا، تو پھر نبی کی موجودگی میں بھی جو کتاب تو وہی تھی، تو نبی، رہبان اور علماء یہی چلتے رہے۔ اب انبیاء جب نہیں ہوتے تھے یا یہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، پھر وقفے وقفے سے انبیاء آتے ہیں تو جو درمیان میں یہ ایسے کہ انہوں نے اس کتاب کو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ بادشاہ بن بیٹھے ہیں کہ جو ہم بتائیں گے وہ کتاب میں وہ آسمان کی طرف سے بات ہوگی، حالانکہ یہ اپنے پاس سے ملا کے بات بتاتے تھے، اور جہاں نفع دیکھتے تھے لوگ ان کو اپنے نفع کے لیے استعمال کرتے تھے تو وہاں یہ آیات کو بیچ دیا کرتے تھے، اس کی مفہوم ترجمہ ان لوگوں کے مطابق بنا کے اور دے دیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کو ان سے نفع ہوتا جو بھاگنے والے لوگ ہیں راہ سے، جب نبی آتے صحیح کرنے کے لیے تو وہ تو ان کے حلوے مانڈے کے بہت بڑے مخالف بن جاتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو وہ قبول نہیں ہوتے تھے انبیاء، تو یہ یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کتاب تو ہمارے پاس ہے،
تو یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے اس طرح سے انبیاء کی بھی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرما دیا کہ اس کو ہر ایمان والا جو پڑھے کسی کو اس کتاب کا ذمہ دار نہیں رکھا۔ کوئی شخص یہ کہے میں جو ہوں اس کا ولی وارث ہوں، میرے سے ہی، اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام میں، یعنی کہ اگر یہ جو مذاہب ہیں وہ بھی فقہی مذاہب ہیں، عقیدے کے نہیں ہیں، نہ ایمانیات سے ان کا کوئی تعلق ہے، فقہ سے، کیونکہ فقہی مسائل دن بہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہوائی جہاز نہیں تھا، اب ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے دوران نماز پڑھنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کہاں اسلام سے جزیرۃ العرب سے باہر نہیں پہنچا تھا، اب وہ کہاں پہ نارتھ امریکہ میں، افریقہ میں، وہ کہاں کا اسلام، وہاں کے حالات الگ ہیں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ سورج ایسا لگتا ہے کہ سارا دن نکلا ہوا ہی ہے، وہ ابھی غروب ہوتا ہے اور اس کی روشنی ابھی اثر رکھتی ہے کہ پھر اس کا طلوع شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں غروب ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے مسائل وہاں پہ اب 6 مہینے یہ حالت ہے کہ اب اس دوران 6 مہینے تو یہ نہیں کہ صرف 6 مہینے میں صرف 5 ہی نمازیں پڑھی جائیں۔ تو یہ سارے مسائل سامنے رکھ کے، ان مسائل کو سامنے رکھ کے فقہی مسائل جو ہیں وہ پھر علماء طے کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ فقہی مسائل کو طے کرنے کے لیے بھی جو مسلک مذاہب سامنے آئے، وہ بھی کوئی ایک نہیں ہے کہ میں ایتھینٹک ہوں، جو کچھ میں کہہ دوں گا وہی صحیح ہوگا، نہیں، اس میں بھی 4 ہیں اور چاروں میں سے ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا ہونے کے باوجود میں ہی سب کچھ ہوں۔ اگر کوئی شخص ان چاروں میں سے ایک کو بھی فالو نہیں کرے گا اور دین پہ قائم رہے گا تو وہ اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، وہ بھی مسلمان ہے۔ تو اسلام میں یعنی کہ ایک عام مسلمان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہی ذمہ دار ہے اور اسی نے دین کو دیکھنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو بڑے تم سے زیادہ دین جاننے والے ہیں ان کو اطاعت کرو، وہ تم سے بڑے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ حکم مجھے اللہ نے دیا ہے کہ ان 5 باتوں پہ قائم رہو۔ ایک تو یہ کہ جماعت کی شکل میں ہو، اور ظاہر سی بات ہے جماعت کا ایک امیر ہوگا تو امیر کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد سمع، دوسری بات یعنی سننا ہے، یہ نہیں کہ بس سب کے سامنے اپنے ہی بولنا ہے، سننا کسی کی نہیں، تو سننے کی ایک اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اطاعت کرنی ہے اور بندگی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلام کے لیے جد و جہد کرنی ہے، تھکا دینے والی محنت کرنی ہے، اسلام کو سربلند کرنے کی محنت کرنی ہے، اس میں چاہے جان کی بازی لگانی پڑ جائے، جان کی بازی لگا کے شہادت دینی پڑ جائے، تو یہ 5 باتیں جو ہیں حدیث کے مطابق ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اصل ذمہ دار میں ہی ہوں، میری ٹھیکیداری میں آتا ہے سارے کے سارا دین، جو جتنا کرے گا وہ صرف اللہ کو جواب دہ ہے، اللہ کے لیے کرے گا۔ تو اس لیے البتہ یہ ہے کہ بھئی سب اپنے ذہن میں سوچتے ہیں ہم زیادہ ثواب لینے والے ہیں، ہم زیادہ نفع لینے والے ہیں، بس یہ آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے یہاں ہوگا۔ تو جو بات چل رہی تھی یہ آیت نمبر 16 میں آیا ہے کہ جیسے اس سے پہلے بات چلی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جب آپس میں مسلمانوں سے جب یہ ملتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں،
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں نہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی شرارت میں، یہ بہکے ہوئے ہیں یہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ایک مثال دی، وہی ہیں جنہوں نے خرید کی راہ کے بدلے گمراہی، سو نفع نہ لائی ان کی تجارت ان کو، تو اور انہوں نے راہ نہیں پائی، کیونکہ آگے مثال دی اللہ نے ان کی مثال جیسے کہ ایک شخص نے سلگائی آگ۔ آگ ایک ایسی چیز، آگ کا سلگانا، اس کا بنیادی جو جز ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے لکڑیوں سے یا کوئی ایسے اجزاء ہوں جو جل سکتے ہوں۔ آج کل آپ دیکھیں تو پیٹرول وغیرہ بھی یہ سب چیزوں سے، ویسے بیسک عنصر جو ہے وہ ہے لکڑیوں سے آگ سلگائی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں جو آیا آج سے 1500 سال قبل، قیامت تک یہی بات رہے گی، آگ سلگائی۔ اب روشنی کرنے کے لیے تو ظاہری بات ہے کوئی آج بہت سارے دیگر ذرائع ہیں کہ آپ روشنی کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا روشن کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ آگ سلگائی اور پھر اس کے گردا گرد کو روشن کیا، تو یعنی کہ آگ سے روشنی بھی آ گئی اور اس سرد ماحول میں حرارت بھی آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال جیسے ایک شخص نے سلگائی آگ، پھر جب روشن کیا اس کے گرد کو، لے گیا اللہ ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اور دیگر مشرکین مکہ، یہ سب کے سب اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، یعنی کہ ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، قرآن کی روشنی بھیجی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو چونکہ ان کے دلوں میں آزار تھا، اور اس کے علاوہ یہ بالکل انکار کرنے والے لوگ تھے، آنکھیں کھلے ہوں تو بند کرنے والے لوگ تھے، کان کھلے ہوں تو انگلیاں دینے والے لوگ تھے، اور زبان سے انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے شروع میں کہا گیا کہ آپ ان کو پیغام دیں نہ دیں، ہدایت دیں نہ دیں، یہ لوگ یہ دونوں باتیں ان کے لیے برابر ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب وہ روشن ہو گئی، وہ گردا گرد کا ماحول روشن ہو گیا، تو اب وہاں پہ ہر چیز نظر آ جائے، آخرت یہ ہے، جنت یہ ہے، اور انکار کرنے پہ دوزخ ایسی ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کی قرب و معرفت ایسا ہے، اور فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں جب روشن ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، اور یہ بہرے گونگے ہو گئے۔ اب بہرے ہونے میں انہوں نے گونگا بھی اللہ نے کہہ دیا، یعنی کہ جو بچہ بہرا پیدا ہوگا، وہ خواہ اس کے جو گلے میں ہیں صوتی آلات وغیرہ، عضلات وغیرہ، وہ کتنے ہی صحیح ہوں، لیکن وہ بچہ بول نہیں سکتا، کیونکہ کانوں میں جو آواز پڑتی ہے وہ بچہ اس الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے، اس الفاظ کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہی اس معنی میں وہ اس الفاظ کو دہراتا ہے، وہ بول پاتا ہے۔ جب کانوں میں آواز ہی نہیں پڑ رہی تو وہ بول بھی نہیں پاتا، اس لیے خود بخود اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ جو بچہ بہرا ہوگا گونگا لازمی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے کانوں سے بہرے ہو گئے، اور زبانیں ان کی اللہ کی صداقت بولنے کے لیے گونگ ہو گئیں، اور یہ حق کو پہچاننے میں اندھے ہو گئے۔ تو اب یہ جب اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، تو یہ راہ پہ کیسے چل پائیں گے؟
تو اگر یہ برائی میں ہیں یہ کیسے پھریں گے؟ پھر کے آنے کے لیے بھی، ہدایت کے راستے پہ آنے کے لیے بھی تو چلنا ہی پڑے گا نا۔ آواز سے بھی آدمی پہچان لیتا ہے کہ میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس راستے پہ بھی چل سکتا ہے، لیکن وہاں تو کان بھی بند ہیں، اور زبان سے بھی کہہ سکتے بھائی مجھے وہاں جانا، تو وہ بول بھی نہیں پاتا ہے، اور آنکھوں میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب یہ ساری کی ساری جو سورسز ہیں وہ اس کی خراب ہو چکی ہیں۔ اب اس کو ہدایت ملنا ناممکن ہے۔ لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ تو ہمیں اب یہ مثال دی گئی منافقین کی۔ ہمارے کرنے کا کام اس میں کیا ہے کہ ہم جو چیزیں، جو صفات اس میں ہیں، وہ ہم ان صفات سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، بچیں۔ ایک مثال دی گئی، تو بتایا گیا کہ ایک شخص نے شیطان سے کہا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا سوال کیا؟ کبھی بھی کسی انسان نے مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ اس نے کہا بس میں چاہتا ہوں تیرے جیسا بن جاؤں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ جھوٹ بولا کر، اور بھی جو بھی کچھ بتایا اس نے۔ جب وہ کہہ چکا شیطان، تو اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا تاکہ تیرے جیسے نہیں بنوں۔ وہ بڑا سٹ پٹایا۔ شیطان نے کہا کبھی بھی کسی انسان نے مجھ سے ایسا چکمہ دے کے کچھ نہیں لے سکا، لیکن تو نے لے لیا۔ تو اگر ہم نفاق سے بچنا چاہتے ہیں، تو جو منافقین کی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پہچان بتا دی ہے کہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ان باتوں سے ہم بچیں۔ اس کے اندر اب ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں، اپنے اندر بسنے والی باتوں کی حفاظت کریں کہ وہ دھوکے کی نہ ہوں، دغا دینے والی باتیں نہ ہوں، تو ہم انشاءاللہ نفاق سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔